تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ تحفظ دین کے اور کیا کیا شعبے جاتے ہیں اور دیگر شعبے کیا کیا ہیں؟ تحفظ دین میڈیا ویسے تو بہت سارے اس کے ذیلی جو ہے تو شعبے ہیں، اس میں بنیادی اعتبار سے رفاہی کاموں کا سلسلہ بھی ہے۔ بیت الامداد کے نام سے ہم لوگ رفاہی کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ برادران وطن کو بھی قریب کیا جائے، اور ایک مشن ہم لے کر کے چل رہے ہیں، تو اس کے توسط سے بھی ہم لوگ جو ہے تو ہمارا جو بنیادی جو مشن ہے ختم نبوت کا، ہر شعبے کا تعلق اس سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس شعبے میں اس کا کوئی تعلق نہیں، ہر شعبے میں جو ہے تو ہم نے اس کو لازمی رکھا ہے کہ ختم نبوت کا پیغام ہم کو پہنچانا ہے، مطلب کہ گھر گھر میں، ہر گھر میں ختم نبوت کا پیغام کو عام کرنا ہے۔ تو اس میں ہم نے ایک سلسلہ، اور جو اصل کام ہے وہ عقائد سے متعلق ہے، کیونکہ ختم نبوت کا تعلق عقیدے سے ہے۔ لوگ اعمال کرتے ہیں، اعمال میں کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، کل قیامت کے دن جو ہے تو ہو سکتا معاف کر دیں گے، لیکن عقیدے میں ذرا برابر بھی کمی رہے گی تو ہم کو کل مایوس ہونا پڑے گا قیامت کے دن۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عقائد کو مضبوط کیا جائے، تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ جیسا آج کل بچوں کو موبائل سے دور رکھنا بالکل ناممکن سی بات ہے، تو اب ہم ظاہر ہے کہ ان کو جب دور نہیں رکھ سکتے تو ہم ان کو، اگر وہ لگے ہوئے ہیں تو ہم متبادل کے طور پر کچھ چیزیں ان کو ایسی دیں کہ اس سے جو ہے تو ان کا ایمان و عقیدہ خراب نہ ہو۔ بچے جو ہے تو شارٹس دیکھ رہے ہیں، اس میں گانے آ رہے ہیں، کارٹونس آ رہے ہیں جو کفریہ اور شرکیہ، جیسے چھوٹا بھیم ہے، ڈوریمون ہے، شن چین ہے، مطلب ہمارے کانوں میں مطلب بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، مائیں بھی جو ہے تو آج کل جو ہے تو کھانا بھی کھلانا ہے بچوں کو تو کارٹون لگا کے دے دو، کوئی چیز لگا کے دے دو، موبائل لگا کے دے دو، اس کو گیم لگا کے دو، مطلب ہم خود اپنے بچوں کو گمراہی کے دلدل میں ڈھکیل رہے ہیں۔ لیکن اب اس کی بنیادی کمزوری اپنے پاس ہی ہے کہ مطلب ہم متبادل کے طور پر کچھ نہ کچھ پیش کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک نیا سلسلہ جو ملک میں اپنی نوعیت کا منفرد ہے اور پہلا ہے بلا مبالغہ، 3D اسلامک کارٹونز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا کڈس میسیج کے نام سے۔ تو ہماری اس میں کوشش ہے کہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے پیغامات کارٹونز کے دلچسپ انداز میں جو ہے تو ان کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس میں عقائد سے متعلق ہے، ایمان سے متعلق ہے، اور اصلاحی ہے، اخلاقی ہے، اور علمی ہے۔ دلچسپ انداز میں بچے اس کو دیکھے تو جیسا اس کو شوق سے جو ہے تو اسی کے اوپر رہے، تو کم سے کم وہ جتنی دیر موبائل دیکھ رہا ہے تو وہ اچھی چیزیں دیکھنے میں گزارے اور اس سے کچھ چیز سیکھیں۔ بچے عام طور سے کفریہ اور شرکیہ کارٹون دیکھتے ہیں تو وہی نقل و حرکت کرتے ہیں، وہی الفاظ ان کی زبانوں پر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے خود دیکھے، میرا اپنا مشاہدہ بھی گزشتہ ایک ہفتہ پہلے جو ہے تو واٹس ایپ کے اوپر ہمارے ایک دوست نے موبائل پر مجھے ایک ویڈیو بھیجا، تو اس میں بولے کہ میں ایک مہمان تھے، بولے ان کے پاس گیا پونا میں، تو وہاں میں دیکھا، وہاں جیسی داخل ہوا تو بچے جو ہے تو کڈس میسیج کارٹون کی نظمہ سن رہے تھے، بولے تو میرے کو اتنی خوشی ہوئی کہ بولے یہ کام جس مشن سے آپ نے لے کر مقصد سے شروع کیے تھے یہ مشن، تو بولے اس میں کامیاب ہو گئے۔ بولے آپ، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو ایک مطلب ایک جو گھرانہ ہے وہ ایک عصری تعلیم حاصل کرنے والوں کا ہے، ماڈرن ہے، تو یہاں پہ کیسا، لیکن ہم وہاں تک کامیاب ہو رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہم ختم نبوت کے پیغام کو، عقائد سے متعلق جتنے بھی ہمارے پیغامات ہیں اس کو الگ الگ انداز میں جو ہے تو ہم ہر گھر تک پہنچانے کے اس میں جو ہے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ اصل جو ہمارا جو کام ہے ختم نبوت کا، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر شعبے میں اس کو شامل کریں، اور ہر انداز میں جس طرح سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور زمینی سطح پر بھی، ان تک جو ہے تو ہم یہ کڈس میسیج کا جو ہے تو پیغام پہنچائیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کے لیے جو ہے تو کوشش کر رہے ہیں کہ ختم نبوت کو کس طرح سے اس کے پیغام کو الگ الگ عنوانات کے تحت میں جو ہے تو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو ہمارا اس میں جو سب سے کامیاب جو تجربہ اور ایک سلسلہ ہے ختم نبوت کوئز کا ہے۔ تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ ایک کتابچہ تیار کی ہے، چھوٹے بچوں کے لیے وہ 50 سوالات پر مشتمل ہے، اور بڑوں کے لیے جو ہے تو 500 سوالات پر مشتمل ایک کتابچہ ہے۔ صرف ختم نبوت سے متعلق ہی اس میں سوالات ہے، اور اسی میں اس کے جوابات ہے۔ جیسا بچے ہیں تو ہم ان کو کتابچہ دے دیتے ہیں، تو وہ 3 زبانوں میں ہے، اردو میں ہے، رومن میں ہے، اور ہندی میں ہے۔ تو بچوں کو دے دیتے ہیں، ایک ہفتے کا ان کو وقت دیتے ہیں، تو بچے پوری کتاب یاد کرتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا سوال جو ہے کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، تو بچوں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ خالی اتنا معلوم پڑ جائے۔ تو بچے تو پوری کتاب یاد کر رہے ہیں، جب ان کا یہ سوال کا پرچہ ہے یہ، تو آپ یہ دیکھیں، تو اس میں صرف اس میں صحیح غلط نشان لگانا ہے۔
جی تو بچوں کے سامنے جب جواب بھی آ جاتا ہے تو اس کو ارے ہاں یہ صحیح سوال کا جواب ہے، وہ ٹک کر دیتا ہے۔ جی تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ الحمدللہ ابھی تک 1 لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات نے اس کوئز میں حصہ لیا، اور یہ صرف ہمارے علاقے کی حد تک محدود نہیں ہے، ملک کے مختلف علاقوں میں جو ہے تو یہ ہماری سرگرمی سال کے 12 مہینے چلتی ہے، اور یہ کوئز جیسا دوسرے کوئز آتے ہیں تو ان کی طرح رسمی نہیں ہے۔ جی ہمارا ایک بنیادی مشن اور مقصد ہے، ہم لوگ جو ہے تو اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ سال کے 12 مہینے یہ ایکٹیویٹی مکاتب میں شروع کی ہم نے پہلے، اب اسکول اور کالجز میں بھی یہ شروع ہو گئی، جی اور اس سے سب سے دوسرا بڑا جو فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے تو شروع کیے تھے کہ بچوں کو تیار کریں، کہ مطلب عقائد سے متعلق ان کو آگاہ کریں، بیدار کریں، معلومات میں اضافہ کریں، لیکن دیکھا ہم نے کہ بچے جو ہے تو کتاب لے کر جب گھر جا رہے ہیں تو وہ ان کے ماں باپ کے سامنے بھی ان کو یاد کر رہے ہیں، تو یہ پیغام جو ہے تو گھر تک جا رہا، ماؤں تک جا رہا، تو مطلب یہ ہے کہ ایک گھر میں نہیں جا رہا بلکہ ایک خاندان میں پیغام جا رہا۔ پھر ہم نے اس کے اندر دلچسپی بچوں کی بڑھانے کے لیے جتنے بچے اس میں شریک ہوتے ہیں، جیسا 500 بچوں نے حصہ لیے تو ہم 500 انعامات دیتے ہیں، جی ماشاءاللہ 500 توصیفی سند دیتے ہیں، 500 ترغیبی انعامات رہتے ہیں۔ جی تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ جب ایک پیغام جب گھر میں جائے گا تو جب اس کو انعام ملے گا تو وہ اپنے پورے خاندان میں ڈالتے ہیں۔ آج عموماً جو ہے تو واٹس ایپ پر جو ہے تو گھر کے خاندان کے فیملی کے گروپ بنے ہوئے ہیں، تو کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں اپنے گروپ کے اندر، تو ایک پورے خاندان میں ایک میسج جا رہا ہے۔ تو مطلب ہم ایک بچے کو نہیں بلکہ ایک خاندان تک جو ہے تو ہم ختم نبوت کا پیغام جو ہے تو پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے حساب سے 1 لاکھ سے زائد بچوں نے حصہ لیے، لیکن 1 لاکھ سے کتنے لاکھ جو ہے تو لوگوں تک ہمارا ختم نبوت کا پیغام پہنچ گیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اصل مقصد ہمارا یہی ہے کہ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کا تعلق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑا ہوا ہے، بے شک تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس کی فضیلتیں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جی تو اس میں بڑی فضیلتیں ہیں، جو لوگ اس سے واقف ہیں، جو نہیں ہیں تو ان کے لیے میں یہ جملہ کہتا ہوں، ہم سلوگن کے طور پہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو تو ختم نبوت کا کام کرو۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کی اہمیت کو جب معلوم پڑ جائے گا، جب اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے، معلومات کریں گے، تو اس کی فضیلتیں ایسی سامنے آتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اور یہ فرض کے درجے میں ہے۔ جیسے ہمارے لیے نماز، روزہ، حج یہ سب چیزیں فرض ہے، ویسے ختم نبوت کا کام اس وقت ان حالات میں فرض ہے۔ اس کی اہمیت جب دوبالا ہو جاتی کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا، مطلب ایک وعید ہے لیکن اس سے ہماری اس کی اہمیت اور فضیلت بھی سمجھ میں آتی کہ اگر ہم ختم نبوت کا کام نہیں کر سکتے تو گلی کا کتا ہم سے بہتر۔ تو مطلب اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، تو جو لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں وہ اس کو سراہ رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کے تعلق سے ہمارے اکابرین بھی جو ہے تو بہت دعاؤں سے نوازتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور خواہش ہوتی ہیں۔ اکثر جو طبقہ جو ہے تو اورنگ آباد آتا ہے، جب نام آتا ہے، میرے نام سے تو لوگ زیادہ واقف نہیں ہیں، ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمارا کام ہی ہمارا نام ہے، ہماری پہچان ہی ہمارا کام ہے، تو تحفظ دین کے نام سے ہی مجھے جانتے ہیں لوگ، اور دعاؤں سے نوازتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے محبتوں سے نوازا۔ تو یہ بنیادی مشن اور مقصد ہے، اور اسی کو ہم نے کڈس میسج کے نام سے جو کارٹون چینل شروع کیا اس میں شامل کیے، اس میں بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کا پیغام کو عام کریں، عقائد سے متعلق جو ہے تو دلچسپ اس میں انداز ہوگا، مختلف قسم کے اس میں جو اشعار کے ذریعے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ 2-4 ایسے جو ذیلی کام ہیں جو دن بھر مطلب ہم لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ میں صحافت کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، جرنلزم جسے ہم بولتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے وہ میڈیا کی ہے، اور ہم نے دیکھے کہ ہماری تعداد اس میں نہ کے برابر ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو دینی حلقہ ہے علماء حفاظ کا، تو ان کو جرنلزم صحافت کے میدان میں لے کر آئیں اور ان کو اس کے لیے تیار کریں، کیونکہ اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء حفاظ سے بہتر کوئی بولنے والا نہیں ہے، جتنے بہترین یہ خطابت کرتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، تو ان سے زیادہ اچھا الفاظ کا ذخیرہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو صحافت کے میدان میں ایسے ہی تو لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے
گورنمنٹ آف انڈیا سے ITBT کونسل ہے دلی کا، اس سے جو ہے تو تحفظ دین میڈیا کو رجسٹر کرایا ہے، اس سے ایفیلیشن لیا ہے جرنلزم اور صحافت کی ٹریننگ کے لیے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس میدان میں دلچسپی رکھتے ہیں، چاہے وہ علماء حفاظ ہو، توجہات اور ترجیح تو علماء حفاظ کو ہے، لیکن عمومی اعتبار سے بھی جو ہمارے بھائی ہے تو ان کو ہم جو ہے تو اس میدان میں لائیں۔ اس کی معمولی کچھ فیس ہے، آپ جو ہے تو یہاں پر کیا آ کے ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ اب ہم اس کا آن لائن بھی سلسلہ انشاءاللہ رمضان بعد سے شروع کرنے والے ہیں، تو یہ ملک بھر نہیں دنیا بھر میں جو ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے وسائل کے اعتبار سے لوگوں تک جو ہے تو اس کام کو جو ہے تو پہنچائے، اور علماء کو اس میدان میں آنا بہت ضروری ہے۔ تو اور اس کو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بہت سارے یوٹیوب پہ کام کرنے والے لوگ ابھی بھی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسے آتھینٹک سورسز نہیں ہے، یا رجسٹریشن نہیں ہے، یا خود وہ جو ہے تو باضابطہ جو ہے تو جرنلسٹ نہیں ہے، لیکن کام کر رہے ہیں، نیوز چینل کھول دیے ہیں خبروں کے اور خبریں بول رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے کیا دائرہ ہے، اس کا کیا کرائیٹیریا ہے، اس کے لیے کیا ضروری چیز ہم کو لگے گی، کون سا کورس اس کا کرنا ضروری ہم کو، تو یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو جو لوگ تحفظ دین میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، میں آپ کے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ جو اس میدان میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اس کے لیے جو کورسز ضروری ہیں وہ کریں۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے ایک شعبہ تحفظ دین کے اندر جو ہے تو شعبہ صحافت جرنلزم کا جو ہے شروع کیا تھا، تو الحمدللہ اس سے بہت سارے علماء حفاظ جو ہے تو ابھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، باضابطہ کورس ہے، اور اس کے اندر ہم نے اضافی اپنی طرف سے ایسی چیزیں ڈالی ہے کہ مطلب اگر کوئی سوشل میڈیا پر آ کر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ڈیزائننگ سے لے کر ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ، ریکارڈنگ، لائیو اسٹریمنگ وغیرہ جو بھی کرنا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ان کو جو ہے تو سکھا دیں، تاکہ وہ اپنے طور پر خود سے جو ہے تو یہ سب چیزیں کر سکے۔ یہ میدان ایسا ہے کہ ایک شخص اپنے آپ میں ایک جماعت کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کے لیے بہت سارے افراد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ ایک محنت کرے، ویڈیو ریکارڈ کرے اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، بغیر کسی افراد سازی کے یا محنت کے لاکھوں ہزاروں لوگوں تک جو ہے تو اپنے پیغام کو پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس میں جو اہم تھے میں نے آپ کے سامنے جو ہے تذکرہ کیا۔ کڈس میسج آپ کا یہ نیا چینل ہے، اس کے بنیادی مقاصد اور تو تفصیلات میں ابھی جیسے میں نے بتایا کہ بنیادی مقصد میں یہی ہے کہ ہر اعتبار سے، ہر پلیٹ فارم سے، ہر راستے سے جو ہے تو ہم کو دین اور اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا کام کرنا ہے، جس میں بنیادی چیز ہم جو زور دیتے ہیں وہ عقائد کے اوپر دیتے ہیں۔ تو تحفظ دین میڈیا کی تحفظ دین میڈیا کی جو سرمایہ ہے، اس کے اوپر جو آمدنی خرچ ہوتی ہے آپ کی، اس کی تکمیل آپ کیسے کرتے ہیں؟ اتنا بڑا سیٹ اپ اور اتنے لوگوں کو آپ کیسے لے کے چلتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ آپ نے تو مشاہدہ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مدارس سے وہ وابستہ ہیں تو جب یہاں پر آتے ہیں اور اس کے اخراجات دیکھتے ہیں تو عام زبان میں یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک مدرسہ چلایا جیسا ہے۔ جیسا آپ نے ایک جملہ استعمال کیا تھا جامعہ کا، بالکل کام ویسی ہی ہے، اور اس کے لیے ایک بڑے سرمایے کی ضرورت ہے، اور جس انداز سے، جس لیول پر ہم لوگ کام کرتے ہیں اس کے لیے ویسے کیمریز لگتے ہیں، مطلب ہائی کوالٹی کے، اس کے علاوہ جو ضروری چیزیں ہیں کمپیوٹرز وغیرہ وہ بھی سب ہائی کانفیگریشن کے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ہمارا اسٹوڈیو ہے وہ بھی آپ نے دیکھیں کہ مطلب ایک دم ساؤنڈ پروف ہے، کمپنی سے جو ہے تو ہم نے باضابطہ اس کو بنا کر کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوسری بھی ساری جو چیزیں ہیں سب ہم کوالٹی والے استعمال کرتے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ٹیکنیکل چیز ہے چائنا کی لا لی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھے سے اچھا معیاری ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک لاکھوں روپے کا اس میں سرمایہ جب لگ جاتا ہے تو یہ کہاں سے پورا ہوگا۔ تو ہم نے اس میں کوششیں کی ہے، پوری تکمیل تو نہیں ہوتی خرچ اخراجات کی، لیکن اس میں ہم نے اشتہارات کا سلسلہ شروع کیے ہیں، اور تحفظ دین میڈیا کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے آڈیو ویڈیو پروڈکشن ہے ہمارا، تو ہم دینی جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، چاہے وہ جمعیت العلماء کے ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہو، مدارس کے ہو، مکاتب کے ہو، یا دینی تنظیموں کے، جہاں سے بھی تقاضا آتا ہے، الحمدللہ تحفظ دین میڈیا کا سیٹ اپ جو ہے ملک میں کہیں بھی ہم لوگ جو ہے تو جہاں تقاضا ہے اور وہ لوگ جو اس کی جو فیس ہے، مطلب اس کے جو ہدیہ ہے، چارجز ہے، اس کو برداشت کر سکتے ہیں تو ہم وہاں تک اپنی رسائی کراتے ہیں۔ تو الحمدللہ تحفظ دین میڈیا کا سیٹ اپ کشمیر تک گیا ہے، ملک کے مختلف ریاستوں میں ہمارا جو ہے تو سیٹ اپ جاتا ہے، آندھرا، تلنگانہ،
کرناٹک اور اس کی مختلف علاقوں میں برانچز بھی کام کر رہی ہے. اپنے اعتبار سے ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ زمینی ہے، لیکن اخراجات کی تکمیل کے لیے ہم کو یہ کوشش کرنا پڑا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ادارے کو تو جہاں 2,000-5,000 روپے کا جو ان پروگرام کو نشر کرنے سے جو ہے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان اداروں کو بھی جو ہے تو بہت زیادہ الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے. تو ان کی ایک ڈاکومنٹری بن جاتی ہے، ایک تعارف لوگوں کے سامنے جاتا ہے اور اہل خیر حضرات متوجہ ہوتے ہیں. تو وہ 2-5,000 10,000 15,000 روپے ان کے لیے کوئی وہ نہیں رہتی، اس سے زیادہ کا جو ہے تو ادارے کو ان کو فائدہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی جو چیز ہے ہمارے لیے خاص یہ ہے کہ تحفظ دین میڈیا معتبر مستند مانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء اکابرین جو ہے جڑے ہیں، تو یہاں سے جو بھی چیز نشر ہوتی ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو آج کل جو ہے تو بہت سارے لوگ ہیں الگ الگ نام سے عنوانات سے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے میں جو ہے تو تکلیف ہوتی ہے یا دشواری ہوتی ہے کہ بھئی کہ کیسے اس کو مستند مانا جائے، کیوں کیسے معتبر مانا جائے. لیکن تحفظ دین میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں سے کوئی بھی چیز جب نشر ہوتی ہے تو مستند اور معتبر ہوتی ہے. تو کسی نے اگر بولا کہ نہیں میں نے تحفظ دین میڈیا پر دیکھا، ہاں نہیں پھر صحیح ہوگا. تو یہ ایک الحمدللہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے کہ ہمارے اکابرین اور علماء کی توجہات ہے، دعائیں ہیں. تو بہرحال اس کے اخراجات کی بات چل رہی تھی. تو کچھ اخراجات جو ہے تو یہ ہم جو پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں، اس کی توسط سے ہوتا ہے. کچھ اشتہارات کے ذریعے ہوتا ہے، جو آپ نے ویڈیوز کے شروعات میں کچھ ایڈ اشتہارہ دیکھے ہیں یا پٹی جو چلتی ہے اس سے ہوتا ہے. کچھ ہمارے خاص دوست احباب ہے وہ کچھ ادارے کے لیے وہ تعاون کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے اہم جو چیز ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی یہ خود سے جو ہے تو ان کو لاکھوں روپیہ ملتا ہوگا تو یہ ادارہ چلتا ہوگا، بلکہ ایسا نہیں ہے. ہم تو قرض میں ہی رہتے ہیں. ایسا ہے کہ ماہانہ اگر 1,00,000-2 لاکھ روپے اگر ادارے کا خرچ ہے، تنخواہیں اچھی معیاری ہیں، یہ جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہم کو محنت بھی ویسی کرنا پڑتا ہے. جب یہاں ادارے میں آئیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ واقعی میں جو ہے تو کام کس انداز سے کس لیول پر ہم لوگ کر رہے ہیں. تو اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور جس معیار پہ ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہر مہینے ہم کو کچھ نہ کچھ نئی چیز جو ہے تو لگتی ہے، اور وہ سب ہزاروں اور لاکھوں روپے میں ہی رہتی ہے. بہرحال ایک کوشش ہے ہم کر رہے ہیں. اور باقی ختم نبوت کی جب اس پہ نسبت لگی ہے اور ختم نبوت کی جو برکت ہے، تو اس کے وجہ سے جو ہے تو بس اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے. اور اس کی جتنی بھی ضروریات ہے، تقاضے ہے، غیب سے بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر رہے ہیں. ورنہ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ مہینے کا اتنا خرچ ہے تو ہم اس کو کیسے چلائیں گے. مطلب ایک بڑی رقم ہم اس میں لگتی ہے، لیکن ختم نبوت کی برکت اور نسبت بڑی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے کبھی بھی ہم کو ختم نبوت کے کسی بھی موضوع کے کسی بھی عنوان سے مطلب پروگرام بھی یا کچھ بھی ایکٹیویٹی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس میں جو ہے تو ہمارے لیے راہیں ہموار کی. تو ان باتوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ کا سوشل میڈیا سے زیادہ انکم نہیں ہے جتنا کہ سمجھ میں آتا ہے. ایڈز وغیرہ جو یوٹیوب کی طرف سے رہتے ہیں آپ اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یوٹیوب سے لاکھوں روپے آمدنی ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جن لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں تو میں یہ بولتا ہوں کہ پھر آپ کاروبار کام کاج جو ہے تو اپنے بند کر دیں، یوٹیوب پر آ جائیں. کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ لاکھوں روپے کمائیں. ہمارے دوست ہیں پونا کے، سبھی لوگ جانتے ہیں، مولانا رشید مفتاحی صاحب. ان کا انٹرویو کیا تھا تو ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ روڈ پر گڈھے کھودنا اور مطلب یہ مزدوری کا کام کرنا ویسے ہی ہے جیسے یوٹیوب پر کام کرنا ہے. مطلب اتنی مشقت اور محنت کا کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اور لوگ قبول بھی کرنا، یہ سب سے اہم چیز ہے کہ لوگ قبول کرنا. آپ کو کہ قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی چیزوں کو لوگ دیکھیں زیادہ. مطلب کتنے ویورشپ ہے، آپ کے سبسکرائبر کتنے ہیں، فالوور کتنے ہیں، آپ کے پیغام کو مثبت انداز میں کون دیکھ رہے ہیں، کتنے لائک ہیں یوٹیوب پر جو ہے تو آپ کو کمنٹس کتنے آ رہے ہیں، کیسے کمنٹس آ رہے ہیں، منفی آ رہے ہیں، مثبت آ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. تو لوگوں کا ذہن ہے، میں تو یہ کہتا ہوں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کو تو یوٹیوب سے لاکھوں روپے آتے ہیں ایسا ویسا. میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. یہ یقینی بات ہے کہ یوٹیوب پر پیسہ بہت ہے، لیکن ہم جس مشن اور کام کو لے کر چل رہے ہیں، جس شعبے کو لے کر چل رہے ہیں، وہ ایک ریلیجیس ہے، مذہبی ہے. تو مذہبی کام کرنے کے لیے جو ہے تو یوٹیوب کی جو کیٹیگری ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کرتی کہ مطلب ہم ان کو لاکھوں روپے دیں.
وہ کیوں چاہے گی؟ وہ پلیٹ فارم خود یہودیوں کا ہے، تو وہ کیسے دین اور تبلیغ اسلام کی نشر و اشاعت کا تبلیغ کو جو ہے تو پروموٹ کرنے کے کام کرے گا؟ تو وہ پیسہ نہیں دیتا، اتنا نہیں دیتا جتنا بنسبت دوسروں کو دیتا ہے. جہاں ہم کو اگر 10-15 ہزار روپے ملتے ہیں، تو ہم اگر غیر شرعی کام کریں، اگر کچھ ایسے ہمارے اس سے حدود سے تجاوز کر کے کچھ کام کریں، تو ہم خود اس پہ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے مہینے کما سکتے ہیں. لیکن ہمارے لیے حدود ہے، جو موضوع ہے، جو کام ہمارا ہے، جیسا ویڈیو والا بھی ہے، تو ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے، ہم اس کو چھوٹا گناہ ہی سمجھتے. لیکن اس گناہ سے جو ہے تو ہم بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے تو ہدایت کے راستے پر آ رہے ہیں، گمراہی سے دور ہو رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کام سے جو ہے تو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس میں اختلاف ہے، تو اس وجہ سے کچھ گنجائش نکل جاتی، ہم اس وجہ سے کام کر رہے ہیں. ہم کو اس موضوع میں نہیں جانا ہے کہ بھئی یہ حرام ہے، حلال ہے، فلاں. یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور ہم اس کو حقارت سے ہی کرتے ہیں اور مجبوری کی تحت ہی کرتے ہیں، اور اس کو اسی زاویے میں کرتے ہیں کہ یہ ضرورت شدیدہ ہے اس وقت کی. تو اس اعتبار سے ہم اس کو کرتے ہیں. تو جو لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ بھئی لاکھوں روپے کی جو ہے تو یوٹیوب سے آمدنی ہے، تو پھر جو ہے تو وہ یوٹیوب پر آئیں اور کاروبار شروع کر دیں، کمانا شروع کر دیں، پھر اشکال کیوں کرتے ہیں؟ اب پتہ ہے نا، وہ بھی ایک صاحب آئے تھے، جی 50,000 جی ہم نے کام شروع کیے تو میل آتے ہیں بہت سارے، تو مطلب ایسے اشتہارات بھی ملتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں، کہ اسپانسرشپ ملتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے تو ہم کو ہزاروں روپے کا تقاضا سامنے سے، مطلب وہ پیشکش کرتے ہیں، آفر دیتے ہیں کہ آپ ایک ویڈیو چلاؤ 30 سیکنڈ کا ہے، ایک لنک ڈال دو صرف ڈسکرپشن میں اس کی ایپ کی، تو آپ کو جو ہے تو ہم 50,000 روپے دیں گے. تو ایسے ملتے ہیں بہت سارے لوگ جو یوٹیوب پر کماتے ہیں، جن کے نظر میں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے، تو پھر وہ لاکھوں روپے بھی کما سکتے ہیں.